نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، بہت سی ایسی باتیں اور ایسے کام ہیں کہ جن کو ہم بہت ہلکا محسوس کرتے ہیں اور ان کو برا نہیں سمجھتے، گناہ نہیں سمجھتے، حالانکہ شریعت کی نظر میں یہ بڑے گناہ ہیں اور معاشرے میں فساد، قتل و غارت اور دشمنی کا سبب ہیں، جن کی روک تھام کے لیے شریعت نے بہترین اصول عطا فرمائے۔ یہ ایسے رہنما اصول ہیں جن پر عمل کر کے ہم دنیا میں فساد سے اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ یہ اصول سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے تفصیلاً بیان فرمائے ہیں، جن کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ سب سے پہلا اصول جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے پیش قدمی نہ کرو، یعنی اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے احکامات سے پیش قدمی نہ کرو۔ اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے احکامات کے مقابلے میں اپنی مرضی نہ کرو، بلکہ ان کی اطاعت کرو۔ دوسرا اصول جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، فتبینوا، خوب تحقیق کرو، یعنی تمہارے پاس کوئی ایسی خبر آتی ہے، تم تک کوئی ایسی خبر پہنچتی ہے کہ جس پر کوئی بڑا نتیجہ مرتب ہوتا ہے، اس پر عمل کرنے یا اس کو آگے پھیلانے سے پہلے تحقیق کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جہالت میں کسی کا نقصان کر بیٹھو اور بعد میں اپنے کیے پر نادم ہو جاؤ، پشیمان ہو جاؤ۔ لہٰذا کوئی بھی ایسی خبر تم تک پہنچتی ہے کہ جس پر کوئی نتیجہ مرتب ہوتا ہو تو اس کے بارے میں پہلے خوب تحقیق کر لو۔ تیسرا اصول یہ بیان کیا، اصلحوا بینہما بالعدل واقسطوا، یعنی دو مومن یا دو مومنین کے گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو تمہارا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ان کے درمیان صلح کراؤ، اور یہ صلح عدل و انصاف پر مبنی ہو، یعنی اس کے اندر کسی کی حق تلفی نہ ہو، کسی کی طرفداری نہ ہو، بلکہ دونوں سے انصاف کیا جائے، ظالم کو اس کے ظلم سے روکا جائے اور مظلوم کو اس کا حق دیا جائے، اور اگر اس کے باوجود ظالم اپنے ظلم سے باز نہیں آتا تو پھر ہمیں حکم دیا کہ پھر آپ مظلوم کا ساتھ دو اور ظالم کا ہاتھ روکو۔ اور چوتھا اصول ہمارے لیے بیان فرمایا، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، کہ تمام کے تمام مومنین آپس میں بھائی ہیں، اس لیے آپس میں صلح رکھو، ایک دوسرے سے اختلاف نہ کرو اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرو، بلکہ آپس میں اتفاق اور اتحاد سے رہو۔ پانچواں اصول یہ بیان فرمایا، ولا یسخر، کہ مذاق نہ اڑاؤ، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کا مذاق نہ اڑائے، اسے مذاق نہ بنائے، اور کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ چھٹا اصول یہ بیان فرمایا، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کسی کو بے عزت نہ کرو، کسی پر عیب ہرگز نہ لگاؤ۔ ساتواں اصول یہ بیان فرمایا، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ ایک دوسرے کو برے ناموں سے، برے القاب سے مت پکارو، کسی کا برا نام رکھ دینا اور برے نام سے اس کو پکارنا، ایسا نام جو اس کو ناگوار ہو یا اس نام کی وجہ سے اس کی تذلیل ہوتی ہو، حقارت کی وجہ سے کسی کا نام رکھ دینا، تو اس کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور یہ دنیا میں دشمنی، نفرت اور فساد کا سبب ہے۔ لہٰذا کسی کو برے نام سے نہ پکارو۔ ہاں، اگر کوئی نام کسی کو پسند ہے اور وہ اس سے برا محسوس نہیں کرتا تو اس کے نام کے علاوہ کسی نام سے بھی اس کو پکارا جا سکتا ہے۔ مزید آٹھواں اصول یہ بیان فرمایا، اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ بدگمانی سے بچو،
بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، ان بعض الظن اسم، کہ بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، یعنی کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کرو۔ نوواں اصول یہ بیان کیا، ولا تجسسو، کسی کی ٹوہ میں نہ لگ جاؤ، کسی کے پوشیدہ راز تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو، کسی کے عیوب سے پردہ اٹھانے کی کوشش نہ کرو، تجسس نہ کرو۔ اور 10واں اصول ہمیں یہ دیا، ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے، یعنی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ ایک آدمی کے اندر کوئی عیب موجود بھی ہے، اس کی پیٹھ پیچھے اس برائی کو بیان کرنا، اس عیب کو بیان کرنا کہ اگر وہ سنے تو اسے برا لگے، یہ غیبت ہے۔ تو فرما دیا کہ کسی کی غیبت نہ کرو، یہ تو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے بھی بدتر گناہ ہے، انتہائی گھناونا گناہ ہے، گھناونا کام ہے، لہٰذا کسی کی غیبت بھی نہ کرو۔ 11ویں نمبر پر ہمیں یہ نصیحت فرمائی، یہ اصول دیا کہ تکبر نہ کرو، کسی کو ہلکا نہ سمجھو۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ بے شک ہم نے تو تمہیں ایک مرد و عورت سے پیدا کیا ہے، تم تمام انسان ایک مرد اور عورت کی اولاد ہو، تم تمام کے تمام برابر ہو، زبان کے لحاظ سے، قوم اور قبیلے کے لحاظ سے، دنیا کے مال اور عہدے کی وجہ سے کوئی افضل نہیں ہو سکتا، اور کسی کو اس کے علاقے کی وجہ سے، زبان کی وجہ سے اس کو حقیر نہ سمجھو، بلکہ دنیا کے اندر تم تمام کے تمام برابر ہو۔ ہاں، اگر اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عزت والا ہے، کوئی محبوب ہے، تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ رب العزت کے نزدیک زیادہ عزت والا وہی ہے جو زیادہ تقوی والا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے زیادہ ڈرنے والا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے احکامات پر زیادہ چلنے والا ہے۔ تو یہ سورہ حجرات کے اندر وہ تمام عیوب بیان کر دیے جو جاہلیت کے کام ہیں، اور وہ تمام چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے معاشرے کے اندر فساد برپا ہوتا ہے، لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں، اور اخروی لحاظ سے بھی یہ بہت بڑے گناہ کا باعث ہیں۔ اس لیے ان برائیوں سے بچنے کا ہمیں حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔